Do you suffer from psoriasis, eczema, dermatitis, or other skin conditions? Are you tired of the itching, redness, dryness, and flaking? HoneyDerm is your source for the healing power of the honeybee and pure botanicals that cure and regenerate healthy skin. The revolutionary science of HoneyDerm product uses 100% natural ingredients from Michigan honey, as well as herbal oils and extracts in natural delivery systems that ensure maximum safety and maximum effectiveness. Our products come with a 100% money-back guarantee. Start now and recover your healthy skin. Isn't it time to stop the affliction? Contact Dr. Musa. Call 517-334-9000 for a free consultation. That's 517-334-9000. Or visit honeyderm.com. السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسرار رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، ہمارا ایک سیگمنٹ تھا روشن قندیلیں، جس کے تحت ہم اولیاء کاملین اور عارفین متقین اور عادل منصف بادشاہوں کے واقعات بیان کرتے تھے۔ آج ہم ذکر کریں گے جو ہے شیخ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے سلسلہ چشتیہ میں بہت بلند مقام عطا فرمایا تھا، اور ہماری سلسلہ چشتیہ میں بہت اوپر چل کے یہ امام آتے ہیں اور بہت بلند روحانیت کی ولایت و معرفت کے عجیب و غریب جو ہے معارف ان کو اللہ نے عطا کیے تھے۔ بتا یہ رہا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ مرید کی پیر کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرید کو چاہیے کہ وہ اپنے شیخ کو جو سب سے کامل سمجھے، اور یہ سمجھے کہ میرے لیے سب سے زیادہ نافع میرے پیر و مرشد ہیں، پھر اس کو فیض آتا ہے، کیونکہ پیر و مرشد کا فیض اس کے مرید کو پہنچتا ہے۔ لہذا مرید کو اپنے شیخ کے بارے میں اعتقاد رکھنا چاہیے کہ وہ باکمال ہیں اور میرے لیے دنیا میں سب سے زیادہ نافع وہی ہیں۔ جیسے ابا کی میراث انسان کو ملتی ہے، چچا اور تائے کی میراث نہیں ملتی۔ دوسرے اولیاء کاملین کی مثال چچا اور تائے کی ہے، بے شک ان کے ساتھ رشتہ ہے اور ادب کا رشتہ اور محبت کا رشتہ ہے، لیکن میراث جو آپ کو ملے گی ابا ہی کی میراث ملے گی۔ تو اس لیے جو ہے وہ ابا کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ آپ کا مضبوط اور قوی ہونا چاہیے، اور مرید کو اپنے پیر کے ساتھ سچی محبت اور ایک خاص تعلق قلب کا ہونا چاہیے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ شیخ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ایک مرید تھے، ایک عرصہ تک ان کے پاس رہے، تمام انہوں نے تعلیم انہوں نے مکمل کر لی، روحانیت کے سارے جو ہے مقامات انہوں نے پڑھ لیے، تو دل میں وسوسہ آیا کہ میں نے یہاں کی تعلیم تو مکمل کر لی ہے، لہٰذا اب دوسرے مشائخ جو بڑے بڑے مشہور مشائخ ہیں ان کی خدمت بھی جانا چاہیے، وہاں کا رنگ ڈھنگ دیکھنا چاہیے، اگر وہاں جا کے اگر اللہ کا نام سیکھ بھی لوں، ان سے اللہ کا نام پوچھ لوں تو کیا حرج ہے۔ تو یہ دل میں آیا، لیکن شیخ سے یہ درخواست کرتے ان کو حجاب ہوا کہ اگر پیر و مرشد کو کہوں گا تو پیر و مرشد کو برا لگے گا کہ یہ میرے پاس رہتے ہوئے کسی دوسرے کے بارے میں سوچ رہا ہے، تو اس لیے کہا نہیں۔ لیکن ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کہ بذریعہ کشف کے ذریعے یا قرائن کے ذریعے سے شاہ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اس کے وسوسے پر مطلع ہو گئے۔ انہوں نے ان کو بلایا اور کہا کہ بھئی دیکھو یہاں کی تعلیم تم نے مکمل کر لی، تمام منازل طے کر لی ہیں، اب میرا مشورہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ کہ زمین کی سیر و سیاحت کرو، تو تم بھی سیر و سیاحت کرو، تفریح بھی ہو جائے گی، اور وہاں کے جو اولیاء کاملین ہیں ان سے ملاقات بھی ہو جائے گی، وہاں کا رنگ ڈھنگ بھی پتہ چلے گا، اور پھر یہ کہ وہاں جب کسی ولی کے پاس جاؤ گے تو وہاں ان سے اللہ کا نام اگر سیکھ بھی لوگے تو کیا حرج ہے۔ اب یہ مرید دل میں خوش ہو رہے ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ بات تھی اور حضرت نے وہی فرما دیا، تو یہ تو اجازت ہو گئی۔ بڑے خوش ہوئے کہ ٹھیک ہے حضرت، بہت شکریہ اجازت، اور وہ چلے گئے۔ اب وہ جب مختلف مقامات میں گئے، کسی بھی ولی کے پاس جاتے ہیں تو وہ پاس انفاس کا سبق سکھاتا ہے ان کو۔ پاس انفاس یہ ولایت و معرفت کے اس طریقت کے راستے میں جب انسان آتا ہے تو پہلا سبق پاس انفاس کا ہے، تو پاس انفاس کا سبق ان کو دیتے ہیں، اور ان کی پہلے کی جتنی تعلیم ہے وہ ساری کی ساری بیکار، پھر الف سے شروع کر دیتے ہیں۔ دوسرے کے پاس جاتے ہیں، وہاں پوچھتے ہیں، وہی پاس انفاس سکھا دیتے ہیں۔ تو بڑے پریشان ہوئے کہ بھی میں تو ساری تعلیمات مکمل کر کے آیا ہوں اور یہ پھر مجھے الف با تا سے شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے سمجھے کہ ایک شخص نے قرآن سارا ختم کر لیا، اب اس کو نورانی قاعدہ پڑھا رہے ہیں، تو پاس انفاس تو بالکل ابتدائی قدم ہے، تو وہی شروع کرا دیتے ہیں۔ تو بڑے پریشان ہوئے کہ بھئی یہ پاس انفاس کے سبق سکھائے جا رہے ہیں۔ آخر سارا چکر کاٹا، اس کے بعد واپس اپنے شیخ کی خدمت میں آ گئے، تو حضرت شیخ نے پوچھا کہ ہاں کیا صورتحال رہی، کیسا رہا؟ تو بڑے شرمندہ ہوئے، کہا جی حضرت معاف کر دیجئے، آپ نے جو تعلیمات مکمل کی، منازل طے کروا دیں، تو وہ میں نے اس کی قدر نہیں کی، اور میں دوسروں کی شہرتوں کو دیکھ کے ادھر دوڑا، تو نتیجہ یہ کہ انہوں نے مجھے پاس انفاس کے سبب پہ لگا دیا، آپ کا پورا قرآن گویا کہ پڑھایا ہوا وہ ختم، اور یہ علی باتا سکھا رہے ہیں۔
تو حضرت فرمایا کہ دیکھا دور کے ڈھور سوانے ہوتے ہیں، اس لیے ادھر ادھر کی فکر نہیں کرنی چاہیے. جس کو پیر و مرشد بنا لیا بس اسی پر کامل اعتماد کر کے اور ایک کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرو، تو یکسو ہو کر جتنا اللہ اللہ کرو گے اب اتنی آپ ترقی ہوتی جائے گی. زیادہ دل میں وسوسے نہ لاؤ. تو حقیقت یہ ہے ناظرین، جو کسی بھی پیر و مرشد سے مرید ہے تو اپنے شیخ سے نفع حاصل کرے اور اپنے پیر و مرشد کو ہی سمجھے کہ یہی کامل ہے میرے لیے اور یہ سب سے زیادہ نافع ہے. اور پاس انفاس جو ہے وہ عمل کیا ہے وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں، بلکہ میرے جتنے مریدین سن رہے ہیں ان کو چاہیے اس پاس انفاس کے عمل کو شروع کر لیں، اور جو دوسرے حضرات بھی کرنا چاہیں ان کو بھی اجازت ہے. بڑا آسان سا عمل ہے، مشکل نہیں ہے. پاس انفاس کا مطلب یہ ہے کہ اصطلاح صوفیہ کے اندر یہ پاس انفاس کی اصطلاح ہے کہ انسان ہر وقت بیدار و ہوشیار رہے اور ہر وقت اس کے سانس میں اللہ کا ذکر جاری رہے. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب انسان جو ہے لا الہ کو نکالے یا اللہ کو نکالے تو سانس باہر نکالے تو پڑھے اللہ، اور جب ہو کہے تو سانس اندر لی جائے تو ہو، تو گویا کہ اللہ ہو تو زبان سے نہیں بولنا، سانس سے بولنا ہے. جیسے میں بول رہا ہوں اللہ ہو، اسی طریقے سے آپ نے سانس کے ذریعے سے سانس جب باہر نکال لیں تو آپ سانس کے ذریعے سے بولے اللہ، اور جب سانس اندر کھینچیں تو بولے ہو. تو گویا کہ سانس کے ذریعے سے آپ نے بولنا ہے، زبان سے نہیں بولنا. اور اپنی ناف پہ نظر رکھنی ہے، ناف پہ نظر رکھنی ہے. وہاں لطیفہ نفس ہے، لطیفہ نفس ہے، کیونکہ نفس اگر ٹوٹتا ہے، نفس کمزور ہوتا ہے تو انسان کے سب کچھ آسان ہو جاتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں پاس انفاس، کہ آپ جو سانس بند کر کے سانس جب باہر نکالیں یہ اللہ ہو، یہ اس کی عادت ڈالیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کی عادت ڈالیں اور ناف پہ نظر ہو. تو یہ کچھ عرصے کی مشق کے بعد آپ کی صورتحال یہ ہو جائے گی کہ آپ سانس بھی لیں گے تو سانس لینے میں اللہ نکلے گا اور ہو کرنے میں پھر سانس کھینچنے میں ہو نکلے گا. تو اللہ ہو تو آپ کی پوری جو ہے وہ سانس لینا شب و روز کی زندگی اللہ ہو کے ذکر سے منور ہو جائے گی. اس کو پاس انفاس کہتے ہیں. تو یہ صرف شیخ کے ساتھ انسان کو قلبی تعلق مضبوط رکھنا چاہیے، انشاءاللہ اس سے یہ ساری آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سلسلوں کے اندر جو حضرات بیت ہیں ان کو اپنے مشائخ سے پورا نفع اور فیض پہنچے. تو ناظرین آج انشاءاللہ جو ہے وہ دعا ہوگی، اور دعا کے لیے بھی آپ لوگ تیار رہیں. آخر بریک کے بعد دعا کریں گے اور اپنے جیبیں جتنے مقاصد حسنہ ہیں اس کے لیے آپ دعا کریں، اور پوری امت مسلمہ کی دعا کریں. جہاں جہاں مومنات کام آ گئے ان کی شہادت عظمیٰ کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ جو ہے اس کے بعد جو ہم انشاءاللہ دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. Do you suffer from psoriasis, eczema, dermatitis, or other skin conditions? Are you tired of the itching, redness, dryness, and flaking? HoneyDerm is your source for the healing power of the honeybee and pure botanicals that cure and regenerate healthy skin. The revolutionary science of HoneyDerm product uses 100% natural ingredients from Michigan honey, as well as herbal oils and extracts in natural delivery systems that ensure maximum safety and maximum effectiveness. Our products come with a 100% money-back guarantee. Start now and recover your healthy skin. Isn't it time to stop the affliction? Contact Dr. Musa. Call 517-334-9000 for a free consultation. That's 517-334-9000. Or visit honeyderm.com.